بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے، اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بعینہ ہی عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا بیان نہ کر دے، جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ کر دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرات کے لیے ذخیرہ کر رکھی۔ اس وقت بندہ مومن سوچے گا کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، اس لیے بندہ کو ہر حال میں دعا مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو چیزیں اللہ کے دربار میں رد نہیں کی جاتی ہیں، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد کے وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ کی دعا رد نہیں کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفہ میں کیا دعا مانگا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ہیں جو خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا۔ نمبر 2، مسافر اور پردیسی کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا، بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرما کر یہ بھائی جو کلمہ کہا، اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا دی جاتی تو میں راضی نہ ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا صدمہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب سر مبارک اٹھاتے اور سبحان ربی العظیم پڑھتے، اور جب دعا میں خوب سعی فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھتے۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہوتی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کرتے تو دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مال لیتے، دعا استغفار کے الفاظ کو 3 مرتبہ دہراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں سجع بندی، قافیہ بندی سے کام نہ لیتے اور نہ اس کو اچھا جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے،
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی پیش آتی تھی تو اس طرح دعا کرتے تھے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے تھے: الحمدللہ علی کل حال۔